ہمارے ملک میں یہ شعور ایک نیا شعور ہے کہ لائف سکلز پڑھانے والی چیزیں ہیں. یہ آفیسرز کو آنی چاہیے, لوگوں کو آنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو آنی چاہیے, اداروں میں اس کی کوچنگ ہونی چاہیے. پچھلے کچھ سالوں سے جو ٹیچنگ کے کور ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ٹیچر بنتے ہیں, SST بنتے ہیں, ہیڈ ماسٹرز بنتے ہیں, DO بنتے ہیں, آپ کو مزے کی بات بتاؤں ان کو لائف سکلز پڑھائی جا رہی ہیں. ایک علیحدہ سوال ہے کتنے لوگ سیکھتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن ڈیسیژن میکنگ پڑھائی جا رہی ہے, لیڈرشپ پڑھائی جا رہی ہے, موٹیویشن کے ٹاپکس ایسے ہیں جی, موٹیویشن کے حوالے سے, بیہیویئر مینجمنٹ میں پڑھا رہا ہوں کئی سالوں سے. میرا پہلا جو آپ سے سوال ہے, کیونکہ میرا سیشن ہمیشہ کسی سوال سے جڑتا ہے, پھر جواب اور چلتے چلتے گفتگو چلتی ہے, لائف سکلز سیکھنی کیوں ضروری ہے یا ہوتی کیا ہے, یہ بھی سوال ہے. سیکھنی کیوں ضروری ہے, یہ کیسے پتہ لگ گیا سارے نظام کو, ٹریننگ کے سسٹمز کو پتہ لگ گیا. ٹریننگ آپ کو پتہ کہاں کہاں ہو رہی ہے, آپ کے ملک میں ٹریننگ کے بجٹس ہیں باقاعدہ, کارپوریٹ سیکشن میں, پبلک پرائیویٹ سیکٹرز میں ٹریننگ کے بجٹس ہیں. ایسے ادارے ہیں جو اپنا پر اینم کروڑوں روپیہ ٹریننگ پہ لگا دیتے ہیں اپنے امپلائیز کی. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بغیر ٹریننگ کے تو یہ کامیابی نہیں ہو سکتا, سسٹم فلاپ ہو جائے گا. تو انجینئرنگ اکیڈمی ٹریننگ کروا رہی ہے, MPDD ٹریننگ کروا رہی ہے, نیپا ٹریننگ کروا رہا ہے, ڈیسکون جونس ہے, آپ وہاں پر وہ جاب ملنے کے بعد بھی ٹریننگ ہے آپ کی. بے شمار ادارے ایسے ہیں وہ پہلے ٹریننگ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو جون سا سرو کرنے دیتے ہیں. پہلا تو یہ کہ لائف سکلز ہیں کیا اور یہ کیوں ضروری ہے, سوال ہے میرا. آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے جس کا, اور غلط جواب بھی دے سکتا ہے, صحیح بھی دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جواب ہوتا ہے, جیسے سوال ہوتا ہے, ڈگری ہوتا ہے. یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جی جو زندگی کو سکسیسفل بنا دیتے ہیں جی. میرا ایک سوال ہے اس کے ساتھ پھر جڑے گا کہ ڈگری کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں, یہ آپ نے کیسی بات کر, ڈگری کیوں کافی نہیں ہے؟ سر نے, صدیقی صاحب نے بڑا شاندار اس میں نقطہ اٹھایا کہ جی تربیت نہیں ہے اس میں. اچھا, یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ تعلیم اور تربیت کا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اور تعلیم ہی تعلیم رہ گئی ہے, تربیت کوئی نہیں ہے جی. آپ ابھی ڈاکٹر صاحب کے روم میں ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, مورلی ٹھیک نہیں ہوتے, سرجن بن جاتے ہیں, مورلی ٹھیک نہیں ہوتے, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اگر عہدے پہ بیٹھنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کریکٹر نہیں ہوتا, ایتھکس نہیں ہوتے, ویلیوز نہیں ہوتی, تمیز نہیں ہوتی, مینرز نہیں ہوتے, ہے کہ نہیں ہے جی. تو یہ جو ساری لائف سکلز ہیں, یہ سوال ہے جی کیوں ضروری ہیں اور ہیں کیا 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 چیزیں ہیں اس میں سے. کوئی رینڈم کوئی آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں, یہ لائف سکل ہے سر, یہ لائف سکل کہیں سے, میری ساری بہنیں بھائی جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی آپ سے کہ سر میرے خیال کے مطابق یہ لائف سکل ہے جی, فلانی چیز لائف سکل ہے جی. کوئی کمیونیکیشن سکل جون سی آپ میں سے جی جو نوٹ کرنے والے ہیں وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں گے, یہ سارا رینڈم بعد میں سیمیٹری پہ چلا جانا ہے سارا کچھ جی. انہوں نے کہا جی کمیونیکیشن سکل ایک ایسی سکل ہے جو لائف سکل ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائف سکل ہے اس میں کمیونیکیشن سکل ایک آگے جی ہمارے پاس. میرا اس سے بھی پہلا ایک سوال ہے, یہ سارے سوال میں چھوڑ ہی جاؤں گا تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا, آپ نے جواب ڈھونڈنے ہیں, میں دوں گا, برین اسٹارمنگ ہے. لائف کیا ہے, سکل تو بعد میں آتی ہے. زندگی کیا ہے جی, واٹ از لائف. اچھا, اس میں دو طرح کے جواب آتے ہیں جب بھی کوئی سیشن ہوتا ہے, پہلے بتا رہا ہوں, لٹریری جواب ہوتے ہیں, غم کا دریا ہے, یا پھر آتا ہے جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ جتنا بیڑا غرق انڈو پاک کا شاعروں نے کیا نا, خاص کر اداس شاعروں نے کیا, آپ سوچ نہیں سکتے جی. اوہ گورا اس کی محبت ناکام ہوتی ہے, نہیں محبت کر لیتا. ہماری محبت ناکام ہوتی ہے, ہم شادی نہیں کرتے. میرے ایسے کئی یونیورسٹی پنجاب میں پروفیسر دوست ہیں, شادی نہیں کر رہے, 50 سال عمر ہو گئی. میں کہتا ہوں جی کیوں نہیں کر رہے, کہتا سلما کے ساتھ مل کے قسم کھائی تھی, نہیں کر رہے. میں کہا سلما نے کر لی, کہتے اس نے کر لی. ہم اعتبار کر جاتے ہیں, اور وہ اعتبار ہمیں دیوتاس شاعر بنا دیتا ہے, میر تقی میر بنا دیتا ہے. ہمارا درد ہی ختم نہیں ہوتا, ہم صدیوں کو درد دے کے چلے جاتے ہیں. یہاں امریکہ لائف سکلز پہ چلا گیا ہے, ڈیولپ کنٹری لائف سکلز پہ چلے گئے. ہم لائف سکلز کی بجائے جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, اور جرم کی سزا پتہ نہیں کون سی ہے, یاد بھی نہیں, وہ بھی نہیں مجھے یاد. تو میرا سوال آپ سے, لائف کیا ہے جی؟ ایک تو فزیکل لائف ہے. فزیکل ایکچولی تو فزیکل ہی ہے نا جی سر, باقی تو سارے ایک لائف کا آبجیکٹو ہے جی. سر لائف کی ابھی تک ڈیفینیشن جو لاجیکل سی نکلی ہے وہ صرف ایک ڈیفینیشن نکلی ہے جی, کہ آپ کی برتھ آپ کی ڈیتھ کے درمیانی وقفے کا نام زندگی ہے جی.
یہ ٹائم کا نام زندگی ہے جی. یہ آپ کو قدرت آپ کی پاکٹ میں ڈالتی ہے 60 63 70 سال 50 سال 30 سال 20 سال جتنے بھی کچھ لمحے دن آپ کی پاکٹ میں ڈالنے کے بعد کہتی ہے ناؤ سٹارٹ. ادھر ہچکی آتی ہے, آؤں کی آواز آتی ہے, بچے کی رونے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور ادھر کلمہ ہوتا ہے, آخری سانس اکھڑتا ہے, بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے, زندگی مکمل ہو جاتی ہے. اب یہ جو زندگی ہے جس کو آپ نے کہہ دیا ٹائم ہے جی, انرجی ہے, ایک انرجی اور ٹائم ہمیں مل جاتا ہے زندگی میں. یہ گزارنے کے لیے کچھ سکلز ہیں جی, یہ ان سکلز کے بغیر گزر نہیں سکتی. یہ فقط جو ان سے دھکا نہیں لگایا جا سکتا. اس کو چھوٹی سی تصور میں بات سوچئے گا کہ دنیا کی اس وقت جو مہنگی گاڑیوں میں مرسیڈیز ایک مہنگی گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے, جو لیٹسٹ آ رہی ہے مرسیڈیز. ابھی آپ نے یہاں سے جانا ہے اور باہر آپ کی اپنی مرسیڈیز کھڑی ہے جو آپ کو مل گئی ہے, چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. حکم یہ ہے کہ آپ نے چلانی خود ہی ہے اور آپ کو چلانی نہیں آتی, اور حکم ہے چلانی ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ دھکا لگائیں گے. یقین کیجئے گا زندگی سب کو مل جاتی ہے, مرسیڈیز سے زیادہ قیمتی چیز زندگی ہے, لیکن کیونکہ گزارنی نہیں آتی, کیونکہ سکلز نہیں ہوتی. آپ بڑی دنیا کو دیکھو گے وہ زندگی کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سب کچھ ہے, ایجوکیشن ہے, عہدے ہے, پیسہ آ گیا. میں نے بڑے بڑے پیسے والوں کو دھکا لگاتے دیکھا زندگی گزار رہے ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو آپ ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے. آپ اگلے ایک ہفتے میں 100 لوگوں سے ایک بات آپ نے پوچھنی, کی حال ہے؟ آگے سے جواب لنگ رہی ہے. اور سناؤ جی, بس ٹھیک ہے شکر ہے اللہ مار رہے ہیں. ریئلٹی بتا رہا ہوں, یہ میں نے تجربے کر کے کئی سیشنز ورک شاپ لمبی ہوتی ہیں تو میں اپنا مائک آن کر کے کسی نام لیے بغیر مشہور سرجن کو کال کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ابھی دیکھیے گا جواب کیا آتا ہے. جس کی منتھلی جو انکم ہے وہ لاکھوں میں ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی حال ہے؟ اور مر رہے ہیں, جی رہے ہیں. اور یہ جواب پولیٹیشین سے لے کے عام اسٹوڈنٹ تک, ایک بچے تک ایک ہی جواب ہے, بہت عقل آ رہے ہیں. آپ کو بڑے کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس زندگی آئی ہے اور زندگی کا ذائقہ بھی آیا ہے. اس کو کوماز میں لکھنے والی چیز ہے, دی ٹیسٹ آف لائف, زندگی کا ذائقہ. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے یار اگر تم ایک چائے کے کپ کو انجوائے نہیں نہ کر سکتے زندگی نہیں ہے تمہارے پاس. اگر تم ایک لمحے کو انجوائے نہیں نہ کر سکتے زندگی نہیں ہے تمہارے پاس. اگر تم ایک کھانے کو انجوائے نہیں نہ کر سکتے زندگی نہیں ہے تمہارے. اگر ایک اپنے اچھے دوست کی کمپنی کو انجوائے نہیں نہ کر سکتے زندگی نہیں ہے تمہارے پاس. اگر بدلتے موسم کی رت کو نہیں انجوائے کر سکتے زندگی نہیں ہے تمہارے پاس. آپ اندازہ کیجئے گا ساری چیزیں جو ان سی ہیں ہوتی ہیں دنیا میں لیکن محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. بڑی دنیا کے لیے کوئی موسم نہیں ہے, کوئی چائے کا کپ نہیں, کوئی کمپنی نہیں, کوئی چہرہ معصوم نہیں ہے, کوئی آسانی نہیں ہے, کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ محسوس کی جا سکے. صرف اپنی وریز ہیں, لائف کو دھکا دھکا لگاتے بندہ تھک جاتا ہے نا جی. ایک ٹائم آتا ہے کہ حکم ہے کیونکہ دھکا لگاتے لگاتے اس قیمتی ترین چیز کو جس کو میں نے زندگی کہا ہے, جو مرسیڈیز سے بھی زیادہ قیمتی ہے, تھک جاتا ہے. گڈ لک کیا ہوتی ہے؟ گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لائف میں کچھ سکلز آ گئی ہیں, سکلز آئی ہیں, آپ نے بجائے دھکا لگانے کے اس کو چلانا شروع کیا پراپر وے میں, اور اس سپیڈز پہ چلایا جس سپیڈز پہ زمانہ چل رہا تھا. یاد رکھے گا وقت کی صرف ایک ہی سائنس ہے, یہ پیچھے رہنے والوں کو چھوڑ دیتا, آگے جانے والے دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا. فکر سوچ آگے جاتی ہے. یہ ان کو خوش آمدید کہتا ہے جو قدم کے ساتھ قدم ملا کے آگے چلتے ہیں. میرا سوال ہے کتنے لوگ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں؟ اس سوسائٹی میں آپ کو اب نارمیلٹی بڑی فیل ہوئے گی. کہیں کچھ آٹے میں نمک کے برابر, عمر سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مجھے اکسی مفتی کا وہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے ممتاز مفتی میرے والد صاحب تھے, میں بچپن میں ان کا دوست بن گیا کیونکہ میں اپنے والد صاحب کا دوست تھا. جب میں بڑا ہوا تو جو میری عمر کے لوگ تھے ان کے ساتھ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ, مجھے آپ نے وقت سے پہلے بہت میچور کر دیا. اتنا میچور نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے ٹیسٹ ہی نہیں فیل ہوتے, میں جوانوں کی طرح سوچتا ہی نہیں ہوں, میری اپروچ ہی وہ نہیں ہے, مجھے کلرز ہی ویسے فیل نہیں ہوتے, مجھے ساری دنیا ڈل ڈل سی لگتی ہے, مجھے سارے کلر خراب خراب سے لگتے ہیں. تو نتیجہ یہ پتہ لگا کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. کچھ جو ان سے ہیں وہ آپ کو بڑی بڑی عمر میں ملیں گے اور وہ بڑی بڑی عمر میں ایان علی کی خبریں اکٹھی کر رہے ہیں. پتہ لگے گا جنابے والا چاچا جی بس کر دیو, تاڑی لتا کبر ہی چلیاں گئی نے. کہ اندر نہیں جی رہا نہیں جانتا نا, کل اخبار اللہ کرے آئے تو پتہ لگے کہ پیشی نویں کدوں آ رہی. آؤ گے ایسے لوگ واٹس ایپ پہ اس کی ویڈیوز شیئر کرتے ملیں گے بڑی بڑی عمر میں. میں نے بڑے بڑے محکمہ افسروں کو دیکھا کر رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے, مسکرا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار کیا ڈریس پہنا ہے کہ نہیں ہے جی, کمال ہے کہ نہیں ہے جی.
پتہ لگا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ عمر کے بعد بھی, اگر عمر کا نام میچورٹی ہے تو غلط ہے, عمر کا نام میچورٹی نہیں ہے. آپ سکلز کا مطلب یہ ہے, سمپل آپ کو چیز بتا دوں, آپ وہ تمام چیزیں زندگی میں سیکھ لیں جب سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کر لیں کیونکہ کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ سکلز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ویسے تو آپ اپنے موبائل کے گوگل پہ جا کے اگر لکھیں سکلز یو نیڈ, یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی آج, گوگل پہ جا کے لکھنا سکلز یو نیڈ. یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو یار. ہر بندے کو وہ کون سی 10 سکلز ہیں وہ چاہیے ایک سکسیسفل لائف کے لیے. صرف تعلیم کافی نہیں ہے, ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی کافی نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں, ہماری یونیورسٹی پنجاب کے کئی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سائنٹسٹ بنا دیتے ہیں لیکن گنگا ہوتا ہے, کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتی. پچھلے 2 سال سے میں ڈاکٹر طیب صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں کیمپ میں پڑھا رہا ہوں جا کے کمیونیکیشن سکل, مہینے 2 کا کورس ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار بچہ ہمارا ڈگری لے لیتا ہے, بات نہیں کر سکتا, جو سیکھا ہے وہ سکھا نہیں سکتا, جو سیکھا ہے وہ پریزنٹ نہیں کر سکتا, جو سیکھا ہے سمجھا نہیں سکتا, کنونس نہیں کر سکتا, اپنے آئیڈیاز پہ یقین نہیں, اپنی شخصیت پہ یقین نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. اور ڈیسیژن میکنگ جب بھی نہیں ہوتی بندہ ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ زندگی میں ترقی فیصلوں سے ہوتی ہے. فیصلے کرنے ہم نے سیکھے نہیں ہوتے. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے 30 سال کی عمر میں, وہ دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اے میں لواں کہ نہ لواں, اے میں کراں کہ نہ کراں. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں, فیصلہ نہیں کر سکتے, ڈیسیژن کی پاور ہوتی نہیں ہے کہ فیصلہ کرنا چھوٹے چھوٹے معاملات میں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ 50 کی عمر میں سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسروں سے پوچھنے مہران لواں یا آلٹو لواں یا لواں یا وہ لواں. میں کہتا ہوں یار کوئی زندگی میں کبھی یہ فیصلے خود نہیں کیا آپ نے, لاٹری اور نتیجہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے ڈریس, لیونگ, گھر, چیزیں, اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں. کیریئر تو بڑی دور کی بات, اپنا پیشہ شعبہ تو بڑی دور کی بات ہے. بیوی امی ابو کے فیصلوں سے آئی ہوتی ہے نا, ویسے بھی زیادہ تر تو یہی ہمارے ملک میں چلتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں گلا شکوہ پچھتاوا ساری زندگی. بچوں کو کہتے ہیں یار جی مجھے پتا ہوتا نا تاڑی ہے امی ہے تو میں نہیں سیکھا کہ ابا جی کہتے دھوکھا ہوا زندگی یار ایک بار ہی ہوا. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی تقریباً, اگر کسی کی نہیں ہے تو برا نہ منائے, میرے گھر میں تو ایسے ہی ہے جی. اب نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کے بچے ہو گئے پچھتاوے ہیں, ڈیسیژنز ٹھیک نہیں ہے جی. اب یہ ساری کی ساری جو سکلز میں آپ کو آج لکھوانے لگا ہوں اس میں سے ایک کو زیادہ ہائی لائٹ کروں گا, ٹاپک ہمارا یہ, وہ ساری کی ساری سکلز کو ترتیب سے آپ نے لکھ لینا ہے. دنیا میں جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, دنیا میں جی ایک سکل کو کنگ سکل کہا جاتا ہے. کنگ سکل از نمبر 1 سکل. اس پہ جتنی دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے, دنیا کا جو سب سے اس وقت کہہ لیجئے کہ ٹریننگ کے اندر جو گاڈ فادر ہے, سب سے بڑا ایک ٹائکون ہے, ہز نیم از اینٹھونی رابنس, ٹونی رابنس بھی اسے کہتے ہیں. اور اندازہ کیجئے جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, امریکہ کے پچھلے 3-4 پریزیڈنٹس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کا کوچ ٹونی رابنس ہے. یہ جو 45 کبھی ٹونی رابنس گوگل پہ لکھیے گا, اس کی ویڈیوز نکل آئیں گی. اللہ نے اس کو بولنے کی ایک اتنی زبردست صلاحیت دی ہے کہ لاکھوں کے مجمع کو وہ موٹیویٹ کر کے آگ پہ چلاتا ہے, باقاعدہ پاؤں نہیں چلتے, ویڈیوز موجود ہیں. ٹونی رابنس کہتا ہے کہ کمیونیکیشن سکل آج کے دور کی کنگ سکل ہے, جس کے پاس ہوتی ہے وہ رستے بنا لیتا ہے اپنے. اور یہ میں اتنی بڑی ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اپنے, میرے 2 بیٹے ہیں, بیٹی ہے ایک, میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں اللہ کرے ٹاپ نہ کریں یہ, لیکن 10 سکل ان میں ہوں, جو 10 سکلز زندگی میں ترقی کرنی ہے تو یہ 10 سکلز کے بغیر ہو نہیں سکتی. کیونکہ میں نے 10 سکلز والوں کو زیادہ کامیاب دیکھا ہے بنسبت ان کے جن کے پاس صرف ڈگری سکلز نہیں ہیں. نمبر 1 کمیونیکیشن سکل. واٹ از کمیونیکیشن سکلز؟ اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت. اٹس ناٹ دی لیکچر دینا نہیں ہے کمیونیکیشن سکل, وہ اس کا ایک حصہ ہے, سیکشن ہے. ہر بندہ لیکچر نہیں دے سکتا, لیکن بات سمجھانا یہ ایک صلاحیت ہے, بات کرنا صلاحیت ہے, بات کو سمجھنا بھی کمیونیکیشن سکل میں آ جاتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بڑے کم لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کمیونیکیشن سکل دوسرے کو بات سمجھانا بھی ہے, خود کو بھی بات سمجھانے کی سکل بھی ہے. بڑے لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھا پاتے. وہ ایک بڑی شاندار مثال دی جاتی ہے کہ پانی کا گلاس اگر آدھا ہے تو دنیا کے لیے آدھا خالی ہے, کسی ایک کے لیے آدھا بھرا ہوا ہے. تو جو آپ خود کو سمجھاتے ہیں, جو بات آپ خود کو سمجھاتے ہیں, ٹونی رابنس یہ کہتا ہے دی کوالٹی آف لائف از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دی کوالٹی آف کنورزیشن بٹوین یو اینڈ یو. جو آپ کے اپنے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس کی کوالٹی بتاتی ہے آپ کی کوالٹی آف لائف کیا ہو. اگر آپ کی اپنے ساتھ گفتگو مثبت ہے
پازیٹیو ہے, اس میں یقین ہے, اس میں ہے کہ نہیں یار کچھ کر جانا ہے, کوئی نہیں آج حالات خراب ہیں تو کیا ہوا, آج غربت ہے تو کیا ہوا, آج اسٹوڈنٹ ہو تو کیا ہوا, آگے جانا ہے میں نے. اگر آپ کی اپنے ساتھ گفتگو مثبت ہے تو یاد رکھیے گا کوالٹی آف لائف آپ کی بہتر ہونے لگ پڑے گی. اور ہمیں کوئی نہیں سکھاتا یار. گورے نے نا, ہم گورے کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سے نو. 300 صفحوں کی کتاب ہے, نہ کیسے کہنی ہے. اگلی بات ذرا سن لیجیے گا, دنیا میں ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو نو کہنی آتی ہے. ہم ہر چیز کو یس کری جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں نا مروت ہوتی ہے اس بیلٹ میں, انڈو پاک میں بہت مروت ہے. ایک کہتے جی ایسے چلیے تیرا پٹھا پاؤں, کہتے چلو جی آج پیپر چھاٹا ہے, ایک فلم بھی دیکھ لینے نا, چلو جی. بڑی دنیا جون سی ہے وہ بقول اشفاق احمد کے رستے میں جاتے ہوئے رستے میں آنے والے کتے کے ساتھ لڑ پڑتی ہے اور منزل کو بھول جاتی ہے. نو نہیں کہنا آتا. ترقی وہ کرتا ہے. اگلا جون سا آرٹ ہے when to say yes and no. کب کہیں ہاں اور نہ, کس کو کہیں ہاں اور نہ. یہ تو ہمیں کو بتا دیتا ہے کہ جی انسان پہچانا جاتا ہے اپنے اس دوست کی کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. بھائی نہیں, انسان اس سے بھی پہچانا جاتا ہے جس سے وہ بچتا ہے. یہ بھی تو سوچو نا, کس سے بچتے ہو, اوائڈ کس سے کرتے ہو. اگر برے سے اوائڈ کرتے ہو آپ اچھے انسان ہو. اگر آپ کسی منافق سے اوائڈ کرتے ہو اچھے انسان ہو. اگر کسی گول اورینٹڈ پرسنالٹی سے آپ بچتے ہو تو نقصان ہے. اس سے تو گولز مل سکتے ہیں, موٹیویشن مل سکتی ہے. آپ دیکھیے بچتے کس سے. تو اسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں شعور, اچھائی برائی کی پہچان والی چیز, نو اور یس کہنے والی چیز. یہ کیا ہے؟ شعور. اس کو ڈیولپ کیجئے. ایک پوری کی پوری صلاحیت ہے, یہ پوری زندگی میں کام آتی ہے. اور یہ اتنی ضروری سکل ہے, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے شعور, کہ قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے سور کا گوشت, غصہ, شراب. کیوں حرام ہے؟ ایک سینس چھن جاتی ہے آپ سے. کون سی سینس؟ وہ سینس چھنتی ہے جس کی وجہ سے آپ انسان ہیں. قوت فیصلہ, یس نو کہنے کی صلاحیت, کہ بیٹی اور بہن میں تمیز, اپنے پرائے میں تمیز. جو چیز چھین لے اللہ کا حکم ہے, منع. تیسری چیز جی, نیکسٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, زندگی میں عادت ڈالیں پرائرٹیز کی, پرائرٹائز کرنا. بڑے لوگ ترجیحات کے تعین کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ فار می. اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں, اور یہ سوال خاص کر اسٹوڈنٹ لائف میں تو بار بار پوچھنا چاہیے, کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی, کلاؤڈز بڑے ہوتے ہیں سامنے. ڈگری میں نے کر لی, آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, آج میں نے کیا کرنا ہے, آج میں نے اپنے مقصد کے لیے کیا کیا ہے, آج میں کتنے قدم آگے بڑھا ہوں. پرائرٹیز کو سیٹ کرنا جی. نیکسٹ, سوشل جینیس, اگلی اسکل جون سی ہے. اسے کہتے ہیں پیپل جینیس, دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے کی جینیس. ملنا کیسے ہے, ہاتھ کیسے ملانا ہے, ادب احترام کیسے کرنا ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے. میں نے باقاعدہ ایک کورس کیا جی اپنی لائف میں, مینرز کا کورس کیا جی. میں نے سیکھا ہے کہ کبھی بھی کھانے پینے سے پہلے ٹیشو آپ ریڈی کر لیں, اپنا ٹیشو پہلے پکڑ لیں. پتہ نہیں ہے جی اچانک گر جائے, اگر نیپکن نہ رکھے ہوں, کس چیز کو کیسے پکڑنا ہے, کیسے رکھنا ہے, پینا کیسے ہے, ختم کیسے کرنا ہے, شکریہ کیسے ادا کرنا ہے, اجازت کیسے مانگنی ہے. یہ سیکھا ہے. کیوں سیکھا ہے؟ آپ یہ کر کے دیکھیے, آپ کا اعتماد عام بندوں والا نہیں رہے گا. آپ کا اعتماد عام بندوں والا نہیں رہے گا. آپ کا اعتماد افسروں والا ہو تو قدرت آپ کو افسر بنا دیتی ہے. یہ ہمیشہ کلیہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ اپنے اندر پکا رہے ہوتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول کہ جو اپنے باطن پہ کام کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بہتر کر دیتا ہے. ہم اپنے باطن پہ, اپنی اندر کی سکلز پہ کام ہی نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو کوالٹی کا بہتر, لائق انسان, قابل انسان بناتے ہی نہیں ہیں. جیسے میں اکثر بچوں کو یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھتا ہوں کہ یار کیا سیلری ایکسپیکٹ کر رہے ہو تم. آپ کو بتاؤں ایوریج جواب کیا ہے, 50,000 40,000. میں کہتا ہوں 50 لاکھ کیوں نہیں سوچتے. کہتے ہیں ہوتی ہے کسی کی. اچھا انہیں یہی نہیں پتا کہ ہوتی ہے. وہ کہہ رہے کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی سیلری جو سی ہے 50 لاکھ سے پلس زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں سوچتے؟ ہم ہمیشہ گزارے کا زندگی میں کیوں سوچتے ہیں؟ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ٹرینر ہیں. زندگی کو بڑی مشکل سے انہوں نے شروع کیا, اور مشکل سے شروع کر کے آخر کار وہ پاکستان کے ٹاپ کے ٹرینرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہز نیم از کیسر عباس صاحب. کیسر عباس صاحب کہتے ہیں جس قوم کی سوچ دیہڑی والی ہونا وہ ترقی نہیں کر سکتی.
اور میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں, ہم لوگ پڑھ لکھ کے MBA ٹاپ کے ڈپارٹمنٹ سے بچے کر رہے ہوتے ہیں, اور سوچ کیا ہوتی ہے دیہڑی گزارا ہو جائے بس, اینا کو ہو جائے کہ میرا جڑا نا پھپھی تھی نا ویاہ ہو جائے بس. جو ریڈی بیٹھے نے بار بار کہہ رہے ہیں جی نہیں تو پھر اسی کر دیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بجائے کہ بڑا سوچنے کے, ایک بک ہے نا اس کی ڈاکٹر ڈیوڈ شیوارڈز کی, دنیا میں کروڑوں کاپیز کتاب کی بکی. دی بک نیم از دی میجک آف تھنکنگ بگ. تھنکنگ بگ, بڑا سوچنے کی جو طاقت ہے جی, ڈیوڈ شیوارڈز. اس کتاب میں ہے جی بڑا سوچیں. وہ کہتا ہے بڑا سوچنے میں حرج کیا ہے. میں نے جب کتاب پڑھی تو مجھے شیخ سعدی کا وہ جملہ, یقین کریں میں نے کہا یار گورے کا وزڈم آج کیا ہے. شیخ سعدی آج سے ہزاروں سال پہلے فرما رہے ہیں خدا سے کبھی مانگنا اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا. وہ دینے والا رب ہے, اس کو دیکھ کے کمی نہیں آتی, وہ تو راضی ہوتا ہے کوئی بندہ مانگے. ہماری اپروچ کیا ہوتی ہے, تھوڑی سی چھوٹی سی, کیا ہو جائے جی ایسے ہی وہ لطیفہ سا بنا ہوا ہے کہ بندہ رو رو کے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ منو SHO لا دے. اچھا اوپر شاید پلاننگ ہو رہی ہے وزیر اعظم بنانا. یہ سچا واقعہ, میں نام نہیں لینا چاہ رہا کس کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ وزیر اعظم بن گیا تھا. پتہ نہیں کب کی بات ہے, 100 سال پہلے کی بات ہے, لیکن وہ بن گیا تھا. تو یہ سچا واقعہ ہے. یاد رکھیے گا قدرت کے ڈیزائن کو کبھی دیکھیے. قدرت ریڈی ہے کہ کوئی بندہ نعرہ لگا کے چلے صحیح, آئے صحیح, قدم تو رکھے نا. اگلی سکلز تھنکنگ, سوچنے کی عادت, جو کہ وہ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2% لوگ سوچتے ہیں. امریکہ میں ہوتے ہوگا ایسے, 2.5 بھی نہیں سوچتے. کہتا ہے 3% کو وہم ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں, اور 95% سوچتے ہی نہیں. یہ برنارڈ شاہ کہہ رہا ہے باہر بیٹھ کے کہیں آج سے سالوں پہلے. اندازہ کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی سوچ نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال کہ آپ کی 16, 18, 20 سال کی تعلیم مکمل ہونے کے باوجود بھی آپ مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ کتنے ٹیچرز ایسے ہیں جن پہ آپ کہتے ہیں انسپائریشن ہے یار, واہ, فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایولوجی, اگری تو ہمیں پڑھائی سب نے, یار موٹیویشن, کمال, یہ ہمیں ایک نئی چیز ملی ہے, اس بندے نے ہمیں جگا دیا. میں آپ کو جواب بتاؤں 99% کا جواب 0 ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا گیا. اور یاد رکھیے گا جب ٹیچر کے پاس نہیں ہے نا تو پھر علی بن عثمان سچے ہیں. وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہتے ہیں برتن سے نکلنا وہی ہے جو ڈالا گیا ہے, جو چیز ہے ہی نہیں وہ دے گا کہاں سے. میری گزارش آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی. اصل میں ایک بڑی معروف یونیورسٹی ہے, میں اس کا نام نہیں لے رہا یہاں پر, اگین بڑی پنجاب کی ایک معروف یونیورسٹی, اس کے جو کیریئر پلیسمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کا اپنا کیریئر کوئی بھی نہیں ہے. میں جب ان کے کمرے میں جاتا ہوں اپنے کیریئر کے بارے میں بڑا پریشان ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی اس ہزاروں جو یونیورسٹی میں بچہ پڑھا آپ کیا گائیڈ کریں گے, آپ کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے. یعنی جس نے کبھی دوڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے وہ دوڑنے کی تعلیم نہیں دے سکتا. تو لائف سکلز میں تھنکنگ, سوچنا, یہ سکل ہے جی. میرا اگلی اسائنمنٹ ہے, آپ نے ڈھونڈنا ہے جی وہ کون سا ہمارا پریزیڈنٹ تھا جس نے دنیا کا سب سے بڑا جو تھنک ٹینک تھنکنگ کا ہے, تھنکنگ کا سب سے بڑا تھنک ٹینک دنیا میں اس وقت ہے ایڈورڈ ڈی بونو. ایڈورڈ ڈی بونو. آپ کی کیسی گورنمنٹ تھی, ایک چند سال پہلے کی بات ہے جی, ایک پریزیڈنٹ تھا آپ کے, انہوں نے بلایا تھا, ان سے کنسلٹنسی پرسنل کوچنگ لی تھی جی. آپ نے یہ سرچ کرنا ہے جی وہ کون سے تھے, نام میں آبویسلی ریکارڈنگ ہے نہیں لے سکتا ان کا یہاں. یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ ایک پریزیڈنٹ نے سوچا کہ مجھے کچھ سوچنا بھی آنا چاہیے. چلی جا رہا ہے نظام, اس میں کچھ ایسی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ہر طرح کی چیزوں کو ساتھ چلا کے 5 سال پورے کر لیے جائے. ہو گئے 5 سال پورے. آپ اندازہ کیجئے گا یہ ایڈورڈ ڈی بونو جو ان سے ہے, ایڈورڈ ڈی بونو دنیا میں وہ تھنک ٹینک ہے جس نے ٹولز دیے ہیں سوچنے کے. وہ کہتے ہیں کبھی رینڈم نہ سوچیں, کیونکہ ہمیں شروع سے سکھایا نہیں گیا ہوتا سوچنا. وہ کہتا ہے باقاعدہ سیکھیں کہ سوچنا کیسے ہے. اور آپ اگر نیٹ پہ جاتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے 10-10 منٹ کی ویڈیوز, لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں, PDF میں کتابیں اس کی مل جاتی ہیں آسان. مثلا وہ کہتا ہے بچوں کو سوچنا سکھائیں. وہ کتاب میں نے, بیگم نے, ہم نے پڑھ کے بچوں کو سکھانا شروع کیا. بیٹے اس یہ بتاؤ پاسبلٹیز کیا, مثلا ایک ٹول بتا رہا ہوں, کوئی سچویشن کریٹ کریں. یہ اگر اس پہ ورک شاپ ہوتی تو میں یہ کرتا, یہ ابھی اگر سپوز کریں تو سمجھ آپ کو آ جائے گی. میں یہ کرتا کہ یار آپ ہاسپٹل گئے ہیں اور ایمرجنسی میں کسی کو لے کے وہاں پہنچے ہیں, جیسے ہی آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا پرس نہیں ہے, کیا کیا پاسبلٹیز بنتی ہیں پازیٹو.
اچھا ڈبونو یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس میکسیمم پاسبلٹیز بنتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انٹلیکچوئل مسل سوچنے والے اچھے ہیں. جو بندہ سٹک ہو گیا نا، کیا بنتی ہے؟ رونا. کہیں پرس گواچ گیا، تسی اتنے پہنچے ان کی کرو گے، کہنا چیخا مارا گا. اگر صرف سٹک ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے سوچنے کی صلاحیت اس کی کمزور ہے. ڈبونو کہتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو مختلف سچویشنز کے بارے میں بتا کے، سپوز بتا کے انہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہوگی کیا ہو سکتا ہے، یہ پرابلم آ گئی کیا ہو سکتا ہے، اچانک لڑائی ہوگی کیا ہو سکتا ہے. ایک امپورٹنٹ جملہ یاد رکھیے گا، جب بھی بندے کے پاس آپشنز کم ہوتی ہیں اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. یہ میں ٹیچروں کو سکھاتا ہوں، مائنڈ کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ایسے جو مارنے والے ہیں نا، تو اندر کہتے ہیں ایسے سوچ کے کہ نہیں اب تو مار نہیں پیار. میں کہتا ہوں نہیں، اب روح کو مارتے ہیں. آپ اب ڈنڈے سے نہیں مارتے، باتوں سے لوگ مار دیتے ہیں، ذلیل کر کے مار دیتے ہیں. جو آخری حربے کی طرف یعنی ڈنڈا یا بستی کی طرف جاتا ہے نا، اس میں سکل کی کمی ہوتی ہے. اور وہ سکل کون سی؟ آپشنز نہیں. اور آپشنز ہمیشہ اس کے پاس کم ہوں گی جو تھنکنگ میں اچھا نہیں ہے. یاد رکھیے، سوچنے میں اچھا نہیں ہے. جب بھی سوچنے کی صلاحیت اچھی ہوگی آپ کے پاس نئی آپشنز آ جائیں گی. آپ کو کہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ پرابلم ہے. اس طرح سٹک ہونے والا بندہ عمومی طور پہ تھنکر اچھا نہیں ہوتا. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا میں تھنکنگ کے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں جو مختلف سچویشنز میں سوچ سکتے ہیں. دیر از اے نیم برج اسٹون، گاڑیوں کے ٹائرز پہ لکھا ہوتا ہے، سنا ہوگا. دیر از اے نیم ایڈیسن، سارے جانتے ہیں، بلب بنایا تھا اس نے، 1250 کے قریب ایجادات تھیں. دیر از اے نیم نیپولین ہلز، یہ ایک ریسرچر تھا. یہ بتاتے ہیں کہ یہ سال کے 15-20 دن کے لیے گروپ بنا کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور تینوں کے پیشے علیحدہ تھے، شعبے علیحدہ تھے. 15 دن یہ سوال اٹھاتے تھے صرف. وہ کہتے تھے ہمارے شعبے پیشے علیحدہ، ہم انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ ہیں، اگر ہم مختلف سوال اٹھا کے مباحثے کریں گے، بات چیت کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے تو ہمارے انٹلیکچوئل مسل اور اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں ایک صرف تعریف بن گئی ہے، استاد وہ ہے جو علم دیتا ہے. بھائی استاد وہ ہے جو سوال دیتا ہے. استاد وہ ہے جو سوال دیتا ہے. میرے استاد واصف علی واصف کے پاس ایک شاگرد آیا، آ کے کہنے لگا کہ جی خود کو کیسے تلاش کیا جائے، خود شناسی کیسے ممکن ہے. آپ نے کہا 1 ہفتے بعد آنا. 1 ہفتہ گزر گیا، وہ آیا تو آپ نے کہا وہ سوال کیا تھا؟ کہتا ہے سوال تو میں بھول گیا ہوں. استاد نے کہا جس سوال کو تم 1 ہفتہ نہیں سنبھال سکے نا، اس کا جواب قدرت کبھی نہیں دے گی. اس کا مطلب ہے سچا سوال نہیں ہے. سوال کا مطلب ہے آپ سرتپا سوال بن جائیں. سوال کا مطلب ہے آپ بے چینی، اضطراب شروع ہو جائے. سوال کا مطلب ہے بےتابی بڑھ جائے. تو سر اگر آپ میں یہ سینس ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، آپ عام انسان نہیں ہیں جی. آپ نئے نئے رستے بنا لیں گے. یہ جتنے لوگ انوینٹ کرتے ہیں ان کی تھنکنگ اچھی ہوتی ہے جی. اچھا اگلی چیز، جتنے لوگ انٹرپرینیور بنتے ہیں، خود سے کوئی آئیڈیا، میں نے بڑے لوگ اسی یونیورسٹی کے دیکھے ہیں جو پڑھی انہوں نے ایگری تھی لیکن بزنس کوئی اور کیا. ہم جب سوچتے نہیں ہیں تو آپشن صرف ایک ہی، جاب. خدا را یقین کیجئے گا، میں نے کمپنیز کے ہیڈز کو مل کے دیکھا، وہ کہتے ہیں یار گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جابز، اپنا کام کیوں نہیں شروع کرتے؟ جاب دینے والے بنو. اگر آپ میں سے کوئی ایک فرد اپنا کام شروع کرتا ہے 50 کو نوکری مل سکتی ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے. اور آپ کو نوکری کی حقیقت بھی بتاؤں گی. لاہور میں 1600 سر سیٹیں نکلے مہینہ پہلے کانسٹیبل کی، 1600. ریکارڈنگ بعد میں ریکارڈنگ میں سے نکالنا ہم نے پارٹ، آپ کو صرف سنایا جا رہا ہے. 1600 سیٹیں کانسٹیبل. اپلائی میٹرک کم از کم تھا، اپلائی کوئی بھی کر سکتا ہے. 25,000 اپلیکیشن آئی ہیں. اسٹوڈنٹس ذرا بڑے دھیان سے سنیں، یہ کتنی بڑی حقیقت بتانے لگا ہوں. 25,000 اپلیکیشنز آئی ہیں. ایم اے پاس، جو ہمیشہ کہہ رہے یار کانسٹیبل دی سیٹ آندی ہے سارے ایم اے پاس اپلائی کریں. ایم ایس سی کی ہوئی ہے لڑکوں نے. آپ کو پتہ ہے این ٹی ایس نے پاس، وہ میٹرک لیول کا ٹیسٹ کتنے لوگ پاس کر سکیں؟ 1200. 1600 سیٹیں تھی، 400 سیٹیں خالی پڑی. اگلی اس سے بڑی حقیقت آپ کو بتاؤں، جو صاحب انٹرویو ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے انٹرویو لیے ہیں، انٹرویو میں مت ماری گئی ہماری. کیا ہوا ہے؟ 1200 رکھنے کے قابل ہی نہیں تھے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں کامن سوال پوچھے نہیں، پاکستان کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں سیالکوٹ. یہ میں بالکل ڈیٹو، میں نے قسمیں دے کے دوبارہ کہا. میں کہا سر دوبارہ بتائیں، سچ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قسم کھانے کو تیار ہوئی. اگلا سوال کیا جی کہ بتائیے جون سا ہے وہ نماز کے کتنے، جون سے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کہتے ہیں 12. وہ امام بیٹھے ہوئے نا. اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جناب یہ منگلا ڈیم کہاں پر ہے؟ اکاڑے کے پاس. یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک میں شاید کسی کے جواب ٹھیک ہوں جی.
اور وجہ انہوں نے پھر کیا کیا ہے, سب کو رکھ لیا مبارک ہو آپ کو. پھر آپ کہتے ہیں نظام نہیں بدلتا. سر قابل لوگ ہی نہیں ہیں, کانسٹیبل کے قابل بندہ نہیں اگلوں کو مل رہا, یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. جابز مارکیٹ میں نے بتائی, اور میں کہہ رہا ہوں کہ نیا سوچیں گے وہ ہے نیا کاروبار, اپنا کام. جو سوچنے والا نہیں ہے وہ زندگی اچھی کیسے کر سکتا ہے, کیونکہ لائف سکلز میں سوچنا شامل ہے. لائف سکلز پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ جناب والا لائف سکلز میں نیکسٹ ہے سیلف مینجمنٹ. یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا, کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے کا واقعہ. کراچی میں ایک لڑکا لڑکی نے اپنے گھر والوں کو کنونس کیا, شادی نہیں ان کی, انہوں نے نہیں مانے, میٹرک 9th 10th میں کیا شادی کرنی, انہوں نے گولی مار لی. ہمارے گورمے والے میرے انٹرویو لینے آ گئے اسی ٹاپک پہ. انٹرویو میرا پبلش ہو چکا ہے. آپ کو انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے اسکل لکھی ہے, کون سی اسکل ہے؟ جس میں بھی سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی نا وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ارنسٹ ہیمنگوے کیوں نہ ہو ہاں میں ارنسٹ ہیمنگوے کو کون کون جانتا ہے جی؟ اولڈ مین اینڈ دی سی, تاریخ کا شاندار ترین ایک جو سا وہ ناول ہے جی, جس میں اس نے بتایا کہ بندہ مر سکتا ہے, ہار نہیں مان سکتا. لیکن اپنا اینڈ کیا ہوا, اس نے اس زمانے میں ایلیفنٹ کو مارنے کے لیے جو کارتوس تھا اس نے بندوق میں ڈال کے پاؤں میں اس کا جو ٹریگر پھنسا کے پش کیا, کارتوس چلا, کھوپڑی کے ٹکڑے دیواروں کے ساتھ لگ گئے. دنیا کو سکھانے والا کہ انسان مر سکتا ہے, ہمت نہیں ہار سکتا. اس بندے نے سوسائڈ کر لی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب بھی بندے میں سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی بندہ اگریسو ہو جائے گا. یہ ذرا نشانیاں بتانے لگا بڑے, آپ جلدی سے ادھر کہیں ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے لیے بات ہو رہی ہے. نمبر 2, جب بھی سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی ایک بیماری ہے, اسے کہتے ہیں سیلف پٹی, خود ترسی, وہ لگ جائے گی آپ کو. آپ جگہ جگہ نا, آپ کوئی سچویشن آ گئی نا, وائوے میں نمبر نہیں ملے, آپ کے دل میں کیا چلے گا, اینانو کی پتا میری نانی مر گئی, اینانو کی پتا منو چھوٹا زخم آیا ہے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا سمجھنے لگ پڑیں گے. جب بھی سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی آپ شک زیادہ کریں گے, ٹرسٹ نہیں کر سکیں گے. جب بھی سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی آپ پہ جذبات کا غلبہ طاری رہے گا. آپ کسی کی تقریر سے کسی کا بھی قتل کر سکتے ہیں. جب بھی سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا بڑا آسان ہوگا. یہ دنیا میں ہمیشہ کہنے ہیں کہ جس نے سیلف یعنی لالچ کو مینج نہیں, اپنے آپ کو مینج نہیں کیا ہوتا, وہ ٹریپڈ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ایشو میں. جب بھی سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی پیس نہیں ہوگا آپ کے پاس. کہتے جی ڈگری ہے, سب کچھ ہے, امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے. سر اس کا مطلب یہ ہے اپنے ساتھ رہنا نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے ہم سب سے زیادہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, بیوی کے ساتھ نہیں رہتے. ہمیں لگتا ہے ہم بیوی کے ساتھ رہتے ہیں, وہ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جو ہم اس کے ساتھ گزارتے ہیں. سب سے زیادہ انسان کو اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, دنیا میں جینیس لوگ اپنے ساتھ جینا سیکھتے ہیں. انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار میں نے خود انجوائے کرنا ہے, انجوائے میرے اندر ہے, باہر نہیں ہے. میرے اندر کا موسم ٹھیک ہے تو سارے موسم شاندار ہے, میرے اندر کا موسم خراب ہے تو پھر اچھا بہترین موسم بھی مجھے رلا دے گا. سیلف مینجمنٹ. نیکسٹ اگلی اسکل ریسورس مینجمنٹ. اسے ہم کہتے ہیں ٹائم, پیسہ, وسائل, چیزیں, وراثت, علم, یونیورسٹی, ڈگری, پروفیسر, سارا کچھ جو مل گیا ہے, ٹیکنالوجی, ان سب چیزوں کو مینج کرنا ایک اسکل ہے پوری. کتنی اسکلز ہو گئی جی؟ 8ویں اسکل لکھیے گا جی. انفارمیشن مینجمنٹ, نالج مینجمنٹ. یہ آج دنیا میں پڑھانے لگ پڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں غیر ضروری نالج نہیں چاہیے ہمیں. جلال الدین رومی فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ ایک عالم دین, اس زمانے کا تو سمجھ لیں پروفیسر ڈاکٹر سم تھنگ ہوگا نا, ڈبل PhD ہوگا اس زمانے کا. وہ ایک دریا کے پار جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتا ہے تو ملا کا بچہ کشتی چلا رہا ہوتا ہے. انہوں نے عالم دین نے سوال کیا کہ تم نے بیٹا کشتی چلاتے ہوئے, کشتی چلا رہا تھا, سوال کیا بیٹا تمہیں کوئی حدیث فقہ سننا, کوئی صرف و نحو آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 19 سال. کہتے یار آدھی زندگی تم نے بیٹا ضائع کر دی, غرق ہوگی تیری آدھی زندگی. پاس ہی تھے کہ ایک بھمر آ گیا, کشتی نے ہچکولے کھائے, ملا کے بچے نے چپو چھوڑ دی, ہاتھ چھوڑے, ان کو طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ عالم دین صاحب, بزرگ محترم, پروفیسر ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا سوال یہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہتا نہیں آتا. چھلانگ لگاتے ہوئے کہنے لگا تہاڈی پوری زندگی تباہ ہوئی ہے. تو حضور والا بڑی دنیا ایسی ہے جو بنیادی سکلز ہیں ہی کوئی نہیں. نیکسٹ جناب والا یاد رکھیے گا, نیکسٹ ہماری سکل ہے لرننگ کی, سیکھنے کی. ہمیں ایک اچھا سیکھنے والا بننا ہوتا ہے. آپ میں سے جو بھی سیکھنے والا ترقی ضرور کرے گا جی. آپ میں سے جو بھی بندہ لرن کرتا ہے, نئی چیزیں سیکھتا ہے,
عادت ہے اس کو نئے نئے اسکالرس کو ڈھونڈنے کی. مجھے اتنی یہ کویسچن اتنی میری پیاس ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ لاہور میں رہتے ہوئے میں ہمیشہ اس کے طریقے بدلتا رہا ہوں, اسٹوڈنٹ لائف سے آج تک. یعنی سیکھنے کے طریقے نئے نئے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں. مثال دیتا ہوں, 2 سال پہلے میں نے سوچا کہ ٹی وی ٹاکس یہاں پر ساری سیاسی بکتی ہیں, ہم بھی جب تک کسی کی پگڑی نہ اچھلے ہمیں اچھا نہیں لگتا. سنجیدہ کام یہاں نہیں ہو رہا ملک میں, میڈیا میں آپ کو کوئی سنجیدہ پروگرام نہیں ملے گا. چلتا اگر چل پڑتا ہے ایڈ نہیں ملتے اسے. میں نے کیا کیا, میں نے ریڈیو پروگرام ایک شروع کیا اور اس میں گیسٹ بلانے شروع کیے مختلف شعبوں کے. لائک آئی ٹی کے ٹاپ پاکستان کا آئی ٹی سلیم گوری, میں نے کہا سر گیسٹ آئیں. کالمسٹ جاوید چودھری صاحب آپ آئیں, فلانا بندہ جی پروفیسر ہے آپ آئیں, این جی او کا کوئی ہیڈ ہے سر آپ آئیں. گھنٹے کا وہ جو پروگرام ہے, میرے سننے والے سمجھتے ہیں قاسم علی شاہ ہمارے لیے کر رہا ہے. سر قاسم علی شاہ اپنے لیے کر رہا ہے. وہ جو میرے سوال ہیں 100 شخصیات ہو چکی ہیں, وہ 100 شخصیات کے سوال اور 100 شخصیات کے جوابوں نے میرے نالج بیس کو بڑھا دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ میرے سامنے بندہ بیٹھتا ہے, میں چند سیکنڈز میں سکین کرتا ہوں کیا بات کرنی, کہاں جوڑنا ہے, کہاں نہیں جوڑنا, یا خاموش رہنا ہے. وجہ کیا ہے, وہ رنگ رنگ کا علم جو سا وہ آپ کے پاس آ گیا. اس میں سے آپ دیکھو کہ کس سچویشن میں کیا ایڈ ہو سکتا ہے, کس کو کنسلٹنسی کیا دینی ہے, کس کے لیے کون سا مشورہ کارگر ہے. اگر دنیا میں آپ نے دیکھا ہی ایک بندہ ہو لیلا, یا صرف ایک بندہ, آپ کا ایکسپوجر تھوڑا ہے, آپ بڑے لوگ دیکھیں گے ان کا ایکسپوجر تھوڑا ہے. جس کا ایکسپوجر تھوڑا ہے نا, یاد رکھیے گا وہ بڑی سی دنیا کو چھوٹی سی کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے. یونیورسٹی لاہور میں تو ہم یہ بڑا کہتے تھے کہ یار ہمارے کچھ دوسرے شہروں سے آئے دوست ہیں نا, ان کے ساتھ مسائل بڑے زیادہ ہیں. پین مانگو, امی نے منع کیتا ہے. ملک شیک پینا یونیورسٹی کے لاسٹ کینٹین سے جا کے پینا, کو مانگی نہ لے. نوٹس جو ان سے ہیں وہ مانگ لیے ہیں, کہتے نہیں ہے شرعی طور پہ جائز نہیں. اور کاٹن کا سوٹ پہننا ہے, وہ استری کرا کے نیچے چٹے جوگر پہن لینے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اکڑ کے پھرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جہاں پروفیسر ملنے ساتھ ہی ایسے ہو جانا ہے, جھک جانا ہے ساتھ ہی, طاقت دیکھنی جھک جانا ہے, اپنے سے کمزور دیکھنا ہے. کنٹین کے جو ہوتے ہیں بیچارے لڑکے کام کرنے, ان کو بڑھ کے مارنی ہے, اوے لے آچا. ہم نے کہنا یار یہ کیا ہے, یہ جو انسان ہے ان کی چھوٹی سی کھڑکی میں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو راز کی بات بتاؤں, اللہ آپ کو طاقت دے اور آپ ہمبل بن کے چلے نا, بڑے جینیس ہیں. یہ بڑے انسانوں کی عادت ہے, بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں. چھوٹا بندہ نا, آپ کبھی آپ دیکھیے گا چھوٹا بندہ سپاہی صاحب وہ جناب کہتا ہے پورے پنڈ نو اگلا دینی, چھڑنا نہیں کسی نے, گولی مار دینی. طاقت جو صحیح ہے نا, اور آپ مہذب بھی ہو ساتھ, طاقت جمع تہذیب, خوش قسمت ہے آپ. یہ جملے ہم نے دانش کے سنے پرانی کتابوں میں, سمجھ اب آ رہے ہیں. سچی بات بتاؤں کہ وہ بندہ جو طاقت میں عہدے میں بہت بڑا ہے اور عاجز انسان بن کے رہتا ہے, وہ بڑا کرک ہے. کرک مین چلاک, سمجھدار, ذہین انسان. وہ بندہ, اگلی بات سنیے گا, جس نے اپنا لالچ ختم کر دیا نا, اس سے زیادہ بھی ذہین کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ یقین کیجیے گا لالچ ختم کرنا یہ ہے مورل بات, یہ بڑا ضروری ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا کھا پی کے منہ صاف کر کے آگے ٹور پڑنا چاہیے. آپ اپنی غربت ختم کر دیں, لیکن احساس غربت ختم نہ ہو تو بستی بڑی ہوتی لائف میں. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ایسے, میں ٹیچنگ کی بات ہی نہیں کروں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اپنی بچیوں نے اتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں. پنجابی میں تو اس کو ورڈ بڑا عجیب سا, اس کو چبلے مارتے پھرتے ہیں. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, اندر کی بھوک نہیں ختم ہوئی, مورلی ڈیولپ نہیں ہوئے, اسٹرانگ انسان نہیں بنے کہ بچہ ٹرسٹ کر سکے, کو ٹرسٹ کر سکے. فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے, چیٹنگ کرنے لگ پڑے. جہاں دال لگا جناب چھری کے نیچے رکھ کے بندہ حلال کر دی, اللہ اکبر بھی نہیں کہا. نتیجہ کیا ہے, اپنے اندر کو ٹھیک نہیں کیا. تو سر خدا را آپ جس سٹیج پہ ہیں آج سے یقین کیجئے گا, یہ میں جملہ جو کہنے لگا بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب اس میں سیکنڈ کریں گے مجھے, اگر ایگزیکٹ 20 سال کے بعد اللہ ہمیں زندگی دے, ہم اکٹھے ہو جائیں نا, تو ادھر افسر, عہدے, پروفیسر, سائنٹسٹ بیٹھے ہوں گے آپ لوگ. یقین کیجئے, پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں جب یہ بات کہی جاتی تھی نا, ہم کہتے تھے کیسی بات کر رہے ہیں سر. ہمیں جب یہ یونیورسٹی میں کہتا تھا نا, تو ہم کہتے پروفیسر چھوڑو جی, نوکری مل جائے 15,000 تھی بڑی گل, وہ دعا کرو بیاہ شیا ہو جائے سر جی, ساٹا کوئی 5-7 بچے ہو جائیں سر جی, بڑی گل ہے. ہر چیز پہ ڈاؤٹ ہوتا نا. آج اگر سوچتے ہیں تو وہ سارے بیچ کو دیکھتے ہیں, یار سارے آپ سر سے پوچھے پچھلے سارے بیچ لگ ہی گئے ہوں گے نا کہیں نہ کہیں. زندگی میں لوگ بیزی ہیں جی, چل پڑتے ہیں, آخر بندہ ٹکرے ٹکرے مار کے رستہ بنا لیتا ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ پہنچے آپ ویسے نہ ہوں جیسا پچھلا زمانہ تھا. سر قوم ہلاک ہی اس لیے ہو رہی ہے ہماری, ہلاک سے مراد خسارے میں اس لیے جا رہی ہے
ریپلیکا ہوتا جا رہا ہے, جاہل کے بعد جاہل, اندھے کے بعد اندھا, اندھا گائیڈ کرنے والا اندھا اگلی نسل. کب تبدیلی آئے گی سر؟ آپ سے آئے گی. کس تبدیلی کی بات کرو؟ اندر کی تبدیلی. دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اندر آتا ہے انسان کی, وہ انقلاب ہے. اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑا انقلاب تو آپ تھے نا. آپ کی ذات گرامی نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. عمر فاروق اپنی خلافت کے دور میں ممبر پہ بیٹھ کے روتے تھے, کہتے تھے میں کیسے بھولوں اس واقعے کو کہ میرا والد کہا کرتا تھا عمر تو بکریاں نہیں چرا سکتا, عمر تو اونٹ نہیں چرا سکتا. یہ کس کی محبت ہے جس نے مجھے اتنا بڑا انسان بنا دیا؟ یاد رکھیے گا اگر اندر کی عظمت نہ جاگے, پھر عشق رسول پہ بھی سوال ہے میرا. عشق رسول تو آپ کے اندر کی عظمت کو باہر نکالتا ہے. عشق رسول تو آپ کو فائن کرتا ہے, پالش کرتا ہے. عشق رسول تو آپ کو اقبال بناتا ہے, رومی راضی بناتا ہے. اور اگر عشق رسول بھی اور پھر بھی وہی آپ فتوے لگاتے پھر رہے ہیں, لڑائیاں کر رہے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہیں, تو صرف جہاد تو اسلام نہیں تھا نا جی. معاف کرنا بھی تو اسلام تھا, سخاوت بھی تو اسلام تھی, آسانیاں پیدا کرنا بھی تو, پرندوں پر رحم کھانا بھی تو. کہ اگر ایک ہرن کا بچہ بھی جو سا وہ بچھڑ گیا ہے, میرے رسول کہہ رہا ہے واپس چڑیا کا بچہ بھی ہے, چڑیا کے بچے کے لیے میرے رسول کی کیئر ہے. تو کتنی اسکل؟ 9 ہو گئی جی. لاسٹ لکھیے گا جی, لاسٹ کون سی اسکل ہے جی؟ لاسٹ اسکل یاد رکھیے گا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے گول اورینٹڈ پرسنالٹی. مقصد کو سامنے رکھ کے چلنے والی شخصیت. یہ پوری اسکل ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا, مقصد نہیں ہوتا. دنیا میں آج تک کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیجیے, دی الٹیمیٹ موٹیویٹر از دی گول. دنیا میں سب سے بڑا موٹیویٹر مقصد ہی رہا ہے. مقصد ہے 25 سال میں پولیو کے قطرے بن گئے, جا کے ہسٹری پڑھیں. مقصد ہے 15 سال بندہ کمرے سے نہیں نکلتا, باہر نکلتا ہے ونڈو بنا کے بل گیٹس بن جاتا ہے. مقصد نہیں ہے دنیا میں آئے چلے گئے. ہمارے وہاں قبرستان ہے میانی صاحب, وہ میرے استاد وہاں مدفن ہے, میں 10 سال تالا لگاتا رہا ان کے مزار کو. تو میں اکثر وہ گورکن سے میری دوستی ہوگی, میں کہا کتنے جنازے آئے ہیں, کہتا 35, آج کتنے آئے 50, آج کتنے آئے 40. میں کہتا تھا یار ان کے آنے سے فرق نہیں پڑا. پھر استاد کا جملہ یاد آتا تھا, جن کے آنے سے فرق نہیں پڑا ان کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ دنیا میں کچھ دے کر گئے ہیں, ڈلیور کر کے گئے, تو خدا کی قسم پھر دنیا کو فرق پڑے گا. اگر آپ دے کے کچھ نہیں گئے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ آئے ہیں چلے گئے, کتنے آتے ہیں, قبرستان آباد ہو جاتے ہیں, شہر بھی آباد ہے آپ کے بعد. ادھر ہی گھوڑے پہ چل کے پروفیسر لیل آیا کرتا تھا, کیا نام تھا, جیمز لیل نام تھا. یہی دنیا تھی نا جی, آپ نہیں تھے. 100 سال پہلے وجود نہیں تھا, 100 سال بعد بھی وجود نہیں ہونا ہمارا. اگر اس دنیا میں ہے تو کوئی مقصد تو ہو ہمارا. تو سر تلاش کریں, چھوڑیں دنیا آپ کو جانتی کہ نہیں جانتی, آپ خود کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. کبھی سوال اٹھائیں, کبھی خود سے پوچھیں میں کیا کرنے آ گیا ہوں اتنے کھربا سال کی زندگی میں. وہ قربان جائیں, اتنا خوبصورت جملہ صوفی برکت صاحب نے بولا کہ وہ کھربا سال قبر کی تنہائیاں بھی تو تم ہی نے برداشت کرنی ہے. دور نہیں ہے وقت آنے والا, وہ بھی وہ کروٹیں بھی تو ہونی ہے جو قبر میں گزرنی ہے آپ کی. تو حضور والا یہ دنیا میں جو تھوڑا سا بٹ آپ کو ٹائم کا ملا ہے, جس میں شعور کی زندگی ہے, یونیورسٹی سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو شعور ہی نہیں تھا. ایک بڑھاپا ہے جس میں دانت ہی نہیں ہونے, سیب بھی نہیں ملنا, چک بھی نہیں مارا جا سکے. یہ جو شعور کی زندگی ہے, اس کو مقصد کے ساتھ جوڑیے, پرپس کے ساتھ جوڑیے, اپنے کام کو عبادت بنائیے. یقین کیجیے گا آپ کو اطمینان قلب بھی ملے گا, صلاحیت بھی بہتر ہونے لگ پڑے. اللہ سے دعا بھی مانگا کرو, اے میرے اللہ میری زندگی کارآمد بنا. صرف دنوں کا نام, سانسوں کا نام, ہفتوں مہینوں کا نام تو زندگی نہیں. اللہ مہربانی فرما اس زندگی میں کوئی جواز ہستی ڈال. ہستی ہے, جواز آئے, جواز ہوگا, آپ کا دل کرے گا کرنے کو کچھ. ٹوٹل سکلز ہیں 11, یہ 10 نہیں ہے, 11 لائف سکلز ہیں. لاسٹ سکل از دی لیڈرشپ سکل. لیڈ یور سیلف. خود کو لیڈ کریں, سسٹم کو لیڈ کریں, گھر کو لیڈ کریں. گھر میں ایک لیڈر پیدا ہو جائے, پورا خاندان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. بڑی مثالیں, پولیٹیکل بڑی مثالیں ہیں, ویسے بڑی مثالیں ہیں, بزنس میں بڑی مثالیں. ایک سمجھدار بندہ آتا ہے, پورے خاندان کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. لیڈ یہ دنیا کا ان چند لفظوں میں شمار ہوتا ہے جس میں حصے کیے جائے تب بھی معنی بنتا ہے. یہ کلوزنگ ہے کیونکہ ہماری تو تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کرتے ہوئے 15 منٹ ہم نے اس میں گزارنے ہیں. لیڈ مانی ہے, لیڈر مانی ہے, شپ مانی ہے, اینڈ لیڈرشپ کا بھی مانی ہے. ہر اس میں جو ورڈ ہے جسے مل کے ایک آخر کار خوبصورت سا ورڈ بنا ہوا ہے لیڈرشپ. ہر ورڈ آپ کو ایک معنی دے رہا ہے. لیڈ یور سیلف, لیڈ یور لائف. اپنی زندگی کو لیڈ کیجئے. دنیا میں بڑے لوگوں کی زندگی کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے, گاڑی میں خود بیٹھے ہوئے تو چلا کوئی رہا ہوتا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں, ان سے پوچھو جو آپ نے کیا آپ اس سے خوش ہیں, کہتے ہیں جی اگر دوسرا جنم ملے میں نہ کرتا.
بڑے بڑے معروف پروفیسر, ڈاکٹر, سرجن, سائنٹسٹ, پوچھا گیا یار کدھر پھنس گئے, تو پھنس گئے جی, پتہ نہیں تھا تب, شعور نہیں تھا. لیڈ یور سیلف, لیڈ یور انرجیز, اپنے وسائل کو, اللہ نے جو کچھ نوازا سب کو لیڈ کیجئے. امام آپ ہیں اور اپنا امام شوق بنائیے. آپ کا جنون, آپ کا پیشن اگر آپ کا امام ہے, دنیا جھکتی ہے. پھر لیڈر وہ شخص ہے جو لیڈ کر سکتا ہے. لیڈرشپ جو سی ہے یہ وہ صلاحیت ہے. اگر آپ کے پاس اس کی کوانٹٹی تھوڑی, آپ گھر کے لیڈر ہوں گے, بڑی ہے محلے کے ہوں گے, بڑی ہے علاقے کے ہوں گے, بڑی ہے تو پھر نیلسن منڈیلا کی طرح نیشنل لیڈر, انٹرنیشنل لیڈر بن جائیں. جا کے پڑھیں. مجھے کسی نے بڑی شاندار تعریف بتائی کہ جو 28 سال کاٹ کے بھی لیڈر ہے, وہ لیڈر ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات گرامی جو طائف کی وادی سے بھی گزر جائے, لیڈر ہے. فرشتے آ کے کہیں یا رسول اللہ حکم فرمائیں, یہ پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں. میرا رسول کہہ رہا ہے رحمت بن کے ہیں. ہوپ کی انتہا, جس بندے میں ہوپ نہیں ہے لیڈر نہیں ہے. امید کی انتہا, میرا رسول کہہ رہا ہے ان کی آنے والی نسلیں جو ان سی, یہ نہیں جانتے مجھے, نسلیں ان کی بدل جائیں گی. اور وہی قوم, بستی, ریسرچ تحقیق بتاتی ہے, وہیں سے محمد بن قاسم اور وہیں سے ہم مسلمان ہو گئے. تو حضور والا ہوپ, اگر امید ہے, اللہ کی ذات پہ یقین ہے, بھروسہ ہے آپ کو کہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں, جو میں محنت کر رہا ہوں, جو یہاں میں بیٹھا ہوں, جو میں نے نوٹ کیا, جو ایفرٹ کر رہا ہوں, جو دن رات ایک لگا رہا ہوں, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, میری ڈگری پہ آئے نہ آئے, اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے صلہ دے گا. آپ کی عام زندگی نہیں رہتی. اسی عام سے زندگی کو خاص زندگی بنانے کے لیے صرف شعور اور سمجھ کو بدلنا, بلیف کو بدلنا, کہ بلیف کا لیول ہلکا نہ ہو. یہ پھر میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ ہی اس پہ ہماری لائف سکلز پہ لمبی چلے گی. ایک واقعہ کوٹ کر کے میں اجازت چاہوں گا, پھر سوال. اور ڈاکٹر صاحب محترم بیٹھے, میں ڈر ڈر کے بول رہا ہوں جی, ہمیشہ یقین کریں, میرے سارے جملے میرے سارے جو ان سے ادب کے ساتھ, ان کے ادب کے ساتھ ہیں. اس طرح کے اگر استاد نہ ہو, اس طرح کے ایونٹس نہ ہو, نہ کروائیں تو یار آپ کیا اور میں کیا. سچی بات ہے, دیکھیں گل جاتی ہیں, سڑ جاتی, کھاتا کوئی نہیں. علم والے قبروں کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں سنتا انہیں. یہ تو ان کو جاتا ہے سارا کنٹریبیوشن, جو ایونٹ ایسا کروا کے تو میری بات کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں. حسن بصری اپنی مجلس میں بیان کوئی دے رہے تھے, بات کر رہے تھے, فرمانے لگے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, کیا پتہ کبھی کھل جائے. چھوٹا سا فقیر ہاتھ کھڑا کر لیتا, ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے حسن بصری اس کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اس کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جو بندہ خدا کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ مالک سننے والا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, اگر ہے تو بتا دے, میری شعوری سمجھ عقل جو میں نے سنا دیکھا پرکھا مڑ کے دیکھا, تیرے سے بہترین مددگار معاون سمیع و بصیر کوئی نہیں تھی. اور اگر تو ہے تو اس بارگاہ میں, اس چوکھٹ میں میں ہی ہوں. مہربانی فرما یہ عام سی زندگی کو خاص زندگی بنا دے. یہ سکلز جو ان سے میری امپروو کر, میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا. یہ واحد مخلوق ہے, تزکیہ نفس کرتی ہے. ہمیں تزکیہ نفس کا صرف تھوڑا سا معنی بتایا گیا. تزکیہ کا مطلب ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, اپنی ذات میں بہتری لانا, کچھ نکالنا کچھ ڈالنا, کچھ نکال کے باہر پھینکنا. کچھ عادات چیزیں مل گئی ہیں جو نہیں چاہیے تھی, نکال کے باہر پھینکنا, اور کچھ چیزیں ڈالنا. یہ جو ساری آج میں نے گنوائی ہیں انہیں سیکھیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور کیجیے. آخری یہ جملہ کیا کہ کلوزنگ کر رہا ہوں, تھرمومیٹر آپ کے ہاتھ میں پڑھا کے جا رہا ہوں. آپ جب کسی کو ایکسل کرتا آئندہ وقت میں آگے بڑھتا دیکھیں گے, اس میں سکلز ہوں گی, 1 ہوگی ہیں 11 ہوں گی, تھوڑی تھوڑی ہوں گی. آپ جس کو بھی زندگی میں سٹک دیکھیں گے نا, اس میں سکلز نہیں ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ بندہ سٹک نہیں ہوتا, وہ صفات اس کو سٹک کر دیتی ہیں, عادات سٹک کر دیتی ہیں. 55 کا واقعہ کہ بلیک تھا, کالا رنگ تھا, کسی اسکول کے باہر کھڑا تھا, وہاں غبارے بیچنے والا غبارے بیچ رہا تھا. تو وہ نیلے پیلے سارے غبارے وہ چھوڑتا تھا, ایک آدھا غبارہ تاکہ بچے اکٹھے ہوں, اڑتا دیکھیں. مارکیٹنگ کا سٹائل ہوتا ہے, جب چائنیز میں جاتے ریسٹورنٹ میں بات کی, سب کے منہ میں پانی آ رہا تھا, روٹی دوسری دی آندھی. وہ مارکیٹنگ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غبارہ تھوڑی دیر بعد چھوڑ دے تاکہ بچے دیکھیں اور آئیں. تو یہ دیوار کے ساتھ لگا, کالے حبشی جو سا بچہ ہے وہ کھڑا, اس نے دور سے اسے ہاتھ لا کے کہا ادھر آؤ بیٹا, غبارہ چاہیے؟ انکل یہ بلیک اڑتا ہے. اس نے کہا ہو, بلیک غبارہ اس نے توڑ کے اڑا کے کہا بیٹا یہ نیلا پیلا کالا نہیں اڑتا, اندر کچھ ہو تو اڑتا ہے. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ سمجھ رہا تھا شاید رنگ اڑتا ہے. حضور والا آپ نیلے ہیں پیلے ہیں, غریب کے بچے کچھ ہیں, ذات برادری کے بھی کچھ ہیں. اگر آپ میں صفت ہے کوئی, اگر آپ میں گن ہے کوئی, اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے کوئی,
دنیا کی کوئی طاقت آج تک بیرر نہیں بن سکی, رکاوٹ نہیں بن سکی ٹیلنٹ کے آگے. ٹیلنٹ راستہ بنا دیتا. اور اگر ٹیلنٹ, جو میرے پاس آ کے کاؤنسلنگ کے لیے بچے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سر جی میں اسٹک ہو گیا, میں نے نوکری, میں کہتا ہوں یار ٹیلنٹ نہیں ہے, اور رٹے لگائے ہوئے تم نے, تمہیں بیسک مینرز نہیں ہے. میں اچھا کسی کو ڈیلے کروں نا, بیٹا آج نہیں کل کال کر لینا, مائنڈ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے سر میسج آتا آگے سے. میں کہنا یار جی میرے کول رہی ہے پوچھو ہے کنی تنگ آئی میرے کو. وہ کہتی ہے تھی یہی کام کرتے رہتے. میں کہنا اللہ اللہ کر کے تو کام لبے. میں اب یہ نہ کروں تو کیا کروں, ساری زندگی تو پتہ نہیں لگا کرنا کیا تھا. اب پتہ لگا ہے وہ میرے 2 منٹ 3 منٹ اگر کسی کو زندگی دے رہے تھے, میں کیوں پیچھے ہٹوں. تو اگر میں کبھی تھک ہار کے کہہ دوں بیٹا کل کال کر لینا یا بیٹا کل مل لینا, اگلا مائنڈ کر دیتا, کہنا اللہ تعالیٰ پوچھے بدعا تھوڑے نال. اتنے ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, اتنے نیگیٹو تھنگ. اور یہ کامن میرے ساتھ یہ ہے, ابھی موبائل جیب میں, کئی دفعہ یہ ہوا کسی کی کال بار بار آ رہی, میں نہیں اٹھا سکا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی بڑی بدتمیز آپ, تمیز ہی کوئی نہیں, آپ انتہا ہے, میں کالیں کر کر کے تھک گیا ہوں. 250 کالیں ایک لگاتار کی ہیں میں. آپ یار بھائی لیکچر دے رہا, جھوٹ بول رہے ہیں. شکی آیا یاد میں نے کیا کہا تھا, نیگیٹو تھنکر, ایموشنز کی ڈس بیلنس ہونا, کمی ہونا, اچانک محبت ہو جانا, اچانک ختم ہو جانا, اچانک لڑائی ہو جانا, اچانک صلح ہو جانا, اچانک قسمیں وعدے وفا کر لینا, اچانک کہنا نہیں کوئی بھی نہیں, کنے کی تھی. تو جب بھی بندہ, آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں, جب بھی بندہ خود ویک, خود نالائق اور خود قابل نہیں ہوتا, اسے ساری دنیا ناقابل, خراب, نیلی پیلی کالی لگتی ہے. اینک کا رنگ کالا ہو تو دنیا کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. اس اینک کو اتاریے, دنیا کو دیکھیے, یہ دنیا کے کلرز کامیابی ہیں. حضرت علی کے بقول منزلیں وہ نہیں ہیں جس کو تم انتظار کر رہے ہو, منزلیں وہ ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو آج یہاں سے جاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ نکلیے کہ منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, کہیں پہنچنا ہے, بڑی شدت سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ بندہ آئے سرو کرے. کوئی سیٹ ایسی پڑی ہوئی جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے اس ملک کو. 10 لاکھ لوگوں کی وہ لاشیں, خون جو ان سے انتظار کر رہا ہے, یار کوئی تو آئے گا نا, کہ جس نام پہ ہم نے ملک بنایا تھا کوئی تو ڈیلیور کرے گا. کب یہ کچرا ختم ہوگا؟ ہوگا, آپ سے ہوگا, میرے سے ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ.